خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ سعدین کا قرآن ہے پہلو ماہ میں، جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی۔ محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں، ابھی ہم اس سبز قبہ کی بات کر رہے ہیں۔ محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ حضرت عمر کے حوالے سے بتائیے گا علامہ صاحب، قبول اسلام کب ہوا، کیا سلسلہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میں نے ابھی پہلے بھی عرض کیا کہ دو نام ایسے تھے، جیسے ابو جہل کا یعنی ابن حشام کا اور عمر بن خطاب کا، کہ ان دونوں سے اسلام کو اور مسلمانوں کو ہر وقت خطرہ لاحق رہتا تھا کہ کب آ کر یہ یلغار کر دیں اور کب آ کر یہ ضرر پہنچائیں۔ دو طرح کی روایات آپ حضرات سے معلوم چلیں، ایک میں دونوں کو فرماتے ہیں اور ایک میں ایسا ہی ہے۔ پھر وہ جو حضور علیہ السلام کی دعا ہے جو مختلف کتابوں مختلف الفاظ کے ساتھ ہے، جس میں فرمایا کہ اللہم اعز الاسلام باحد الرجلین، کہ اے اللہ اسلام کو ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے عزت عطا فرما۔ فرمایا اما ابن حشام و اما عمر بن الخطاب، یا تو وہ ابن حشام ہو یا عمر بن خطاب۔ اب یہ عمر تو وہ ہیں کہ جن کا نام ہی پہلے چن لیا گیا تھا کہ یہی ہیں آباد کرنے والے۔ اچھا، یہاں یہ بھی بات سمجھ آ رہی ہے کہ حضور نے دو کی بات کی، اللہ نے ایک کو منتخب فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو اسی وجہ سے جیسے حضرت نے فرمایا نا کہ مراد خدا اور مراد رسول، اسی جانب اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب فرمایا۔ پہلے اس بارگاہ سے انتخاب ہوا، پھر قلب مصطفیٰ میں عمر کی محبت ڈالی گئی اور مراد رسول بنے۔ آپ کے اسلام لانے کے مختلف واقعات تاریخ کی کتابوں میں ہمیں ملتے ہیں، لیکن ایک معروف واقعہ ہے جو سنن بہقی میں موجود، امام حاکم نے مستدرک میں ذکر کیا، اسی طرح سے دارقطنی میں ہمیں وہ موجود نظر آتا ہے، اور جو تاریخ کی بڑی امہات کتب اور سیرت کی نظر آتی ہیں اس میں جو بہن اور بہنوئی کے ساتھ کا معاملہ ہے۔ میں تھوڑا سا ربط عرض کرنا چاہتا ہوں دیگر واقعات کو، تاکہ ہمارے ناظرین تک ان واقعات کی طرف اشارہ ہو جائے۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا عرصہ قبل یا تھوڑے عرصے بعد، یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، حضرت عمر خود بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک بت خانے میں جا کر سوتا تھا، ایک دن وہاں پر ایک بلی چڑھائی گئی، جانور کو ذبح کیا گیا، اور پھر جس بت پر چڑھائی گئی اس میں سے آواز آئی، اور آواز یہ آئی تھی کہ اس فصیح و بلیغ شخص کی جا کر بات سنو جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ تو حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ سارے لوگ ڈر کر بھاگ گئے، میں وہیں موجود رہا۔ ان الفاظ میں ان الفاظ کا کوئی روب حضرت عمر کی شخصیت پر ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ابتدا ہو گئی ہے جھکاؤ کی۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جو مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے مسجد حرام چلا گیا، حضور نماز پڑھ رہے تھے اور اونچی آواز میں تلاوت کر رہے تھے، سورۃ الحاقہ کی تلاوت چل رہی تھی، میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ تو مجھے کسی انسان کا کلام نہیں لگتا، تو حضور کی زبان پر تھا انہو لقول رسول کریم، یہ تو بزرگ قاصد کا کلام ہے، ان کا قول ہے۔ کہتے ہیں کہ فوراً میرے ذہن میں خیال آیا، لوگ انہیں شاعر کہتے ہیں، شاید یہ شاعر کا کلام ہے۔ حضور نے اگلی آیت پڑھی وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، کہتے ہیں یہ تو میرے دل کا خیال سمجھ رہے ہیں، یقیناً یہ کاہن ہے۔ اگلی آیت حضور نے پڑھی ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، اور پھر فرمایا تنزیل من رب العالمین، کہ یہ تو اس عالمین کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے۔ یہ دوسری چوٹ تھی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے حوالے سے جھکاؤ کی طرف تھی۔ اور پھر اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ قرآن سن لیا ہے، لیکن مستقل مزاج ہیں، استقامت پسند ہیں، اور ایک وہ روب اور دبدبہ اور اپنی انا جو ہے وہ سامنے آڑے آتی ہے کہ کیسے میں ایک دم جا کر جھک جاؤں۔ اور پھر جب مظالم کرتے تھے، جو غلام ملتا اس کو مارتے پیٹتے تھے، جو مسلمان ملتا اس پر تشدد کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی ان کے ساتھ ملنے کو تیار نہیں، جو ہو گیا حضور کا بس ہو کر رہ گیا، سب کچھ برداشت کر رہے ہیں۔ اب جب تھک ہار گئے نا، پھر تلوار لی اور چل پڑے۔ رستے میں فرد ملا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ معاذ اللہ محمد کو قتل کرنے، کہا وہاں بعد میں جانا، پہلے گھر کی خبر لو۔ اب جب گھر پہنچے ہیں وہ سارا واقعہ، اور اس وقت پھر جب اپنی بہن سے کہا کہ قرآن سنا تو دو، تو آپ نے جب سنایا تو ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی، اور دوسری روایت یہ ہے کہ آپ نے سورہ حدید کی تلاوت کی، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ ایک دم چونک گئے کہ زمین و آسمان کے مالک کی تسبیح ہو رہی ہے۔ اور پھر آگے جب آیا نا آمینو باللہ و رسولہ، کہ ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر، تو امام دارقطنی نے کہا کہ یہ ادھر قرآن کی آیت تھی،
ادھر عمر کی زبان پر اشہدو ان لا الہ الا اللہ کے کلمات تھے. اگر سورہ طٰہٰ والی روایت لیں تو یہ آیت آتی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. کا یہ آیت سنی فوراً زبان پر کلمہ جاری ہو گیا. تو یہ سارے جو واقعات ہمیں تسلسل کے ساتھ نظر آ رہے ہیں یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کی جانب تھے اور پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے. عمر کیسے آنا ہوا؟ یا رسول اللہ آپ پر ایمان لانے آیا ہوں. اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر بلند فرمائی جو مکہ کی گلیوں میں گونجی. اور پھر وہ دن تھا 40 لوگ نکلے, ایک کی قیادت حمزہ کر رہے ہیں, دوسرے کی قیادت عمر کر رہے ہیں, اور سارا کفر جو ہے مایوسی کی حالت میں ہے کہ اب انہیں کون روکے. ان کے ساتھ تو اللہ کے 2 شیر شامل ہو.